السلام علیکم جی، آپ کا اس کورس سیریز میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ آر دا انٹرنیٹ اینڈ WWW۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک بہت ہی بڑا سسٹم بن چکا ہے جو دنیا بھر کے کمپیوٹرز کو جوڑتا ہے، اور اس کے ذریعے لوگ معلومات یعنی کہ اپنی فائلز، ڈیٹا اور اس طرح کی کافی سروسز کا لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں۔ اگلا آ جاتا ہے WWW۔ یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیٹ پر وہ جگہ ہے جہاں ہم ویب سائٹ اور ان کی معلومات دیکھتے ہیں، جیسے کہ ٹیکسٹ ہو گیا، تصویر، کسی بھی قسم کی معلومات ہو گئی، تصویریں ہو گئیں اور ویڈیوز وغیرہ۔ اور یہ 1989 میں ٹم برنر لی نے بنایا تھا WWW۔ اب ان دونوں کا بیسک فرق کیا ہے انٹرنیٹ اور WWW میں؟ ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک پورا سسٹم ہے جو کیبلز اور ڈیوائسز اور سافٹ ویئر کو استعمال کر کے چیزوں کو کنیکٹ کرتا ہے، جبکہ جو WWW ہے یہ ایک انٹرنیٹ کا ایک حصہ ہے جو ویب سائٹ اور لنک کو دیکھنے کے کام آتا ہے۔ ان دونوں میں بیسک فرق یہ ہے۔ اور یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ انٹرنیٹ ایک فزیکل انفراسٹرکچر ہے، تھرو سیٹلائٹ بھیجی جاتی ہے اسپیس میں، وہاں سے سگنل کیپچرڈ ہوتے ہیں اور تھرو کیبلز، راؤٹر، سوئچز ہمیں یہ ایکسیس حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں آج کل وائی فائی یا سمز کے ڈیٹا جو چل رہے ہوتے ہیں وہ تھرو سیٹلائٹ کے سگنلز کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں۔ The next one is پروٹوکول۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ پروٹوکول میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، IP اور TCP۔ IP ہوتا ہے ہر جگہ کو ایک ایڈریس دیا جاتا ہے، جس طرح کہ اب آپ کے راؤٹرز ہو گئے یا موبائل ہو گئے، ان کے ایک موبائل کے اندر اور راؤٹر کی بیک سائڈ پہ آپ کو ایک IP ایڈریس مل جاتا ہے جو یونیکلی آئیڈینٹیفائنگ ہوتا ہے، وہ ہر ایک چیز کا یونیک ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی ڈیوائس کو ایک یونیک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے TCP۔ TCP جو ہوتا ہے یہ نشاندہی کرتا ہے کمیونیکیشن جو ہم کرتے ہیں کمپیوٹر سے کمپیوٹر یا دوسرے ادر نیٹورک میں، تو یہ ایک پوری ذمہ داری لیتا ہے اپنی معلومات یہ لوگوں کی معلومات جو وہ شیئر کر رہے ہیں وہ پہنچانے میں۔ اور اس میں پروٹوکولز آ جاتے ہیں HTTP، FTP اور DNS، اس طرح کے پروٹوکول۔ آگے آ جاتا ہے ISP، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر۔ یہ کمپنیز کے ہمیں فراہم کرتے ہیں یہ پرووائڈرز، کیا جیسے آپ کہہ لیں کہ نیا ٹیل ہو گیا، PTCL ہو گیا، اسٹارم فائبر ہو گیا، یہ ہمیں ایک ایکسیس دیتے ہیں جس سے ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے، یہ جو آفیسز ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے، اسٹارم فائبر انٹرنیٹ کے اسٹارم فائبر اور نیا ٹیل، ان کو کہا جاتا ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، جو ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم ان کی سروسز لیتے ہیں انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے۔ آگے آتا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے یہ کیسے کام آتا ہے، کیسے ورک کرتا ہے۔ پہلا آتا ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن۔ ڈیٹا کا جو مکمل پروسیجر ہوتا ہے ٹرانسمیشن کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کے چھوٹے پیکٹس بنتے ہیں ڈیٹا کے، اور وہ پیکٹ ٹریول ہوتے ہیں تھرو راؤٹر کے تھرو، جو ہمارے یہ راؤٹر لگے ہوتے ہیں وائی فائی کے، اس کے تھرو یہ ٹریول ہوتے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پر، اور ہمیں یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پروٹوکول ان ایکشن۔ TCP انشور کرتا ہے اس کی جو مکمل انفارمیشن دوسری ڈیوائس تک جہاں جانی چاہیے چلی گئی ہے، وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو IP ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنتے ہیں تاکہ یونیکلی آئیڈینٹیفائنگ کے بعد یہ صحیح یوزر تک پہنچ سکے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے DNS۔ DNS ہمارے پاس ہوتا ہے ڈومین نیم سسٹم۔ ہمیں ڈومین نیم دیا جاتا ہے، جس طرح کہ گوگل کا ہو گیا، یہ یونیکلی آئیڈینٹیفائنگ کلیریفائی کے بعد یہ ایکسیس ملتا ہے، جیسے کہ www.facebook.com، insta.com، xyz.com۔ تو یہ اس کے بعد ہمیں ڈومین نیم ملتا ہے اور پھر ایکسیس حاصل ہوتی ہے ان سب پروسیس کے بعد۔ The next one is what makes up the World Wide Web۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ہائپر ٹیکسٹ اور ہائپر لنکس۔ ہائپر ٹیکسٹ جو کہ ایک امیجز وغیرہ کے ہوتے ہیں، کسی ملٹی میڈیا کے ہوتے ہیں، اس
کو ہائپر ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، جبکہ ہائپر لنک جو کلکیبل ہوتے ہیں، کسی چیز کی ویب پیجز کے اندر لنک ہوتے ہیں تو جنہیں کلک کر کے ہم دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ہائپر لنکس۔ آگے آتا ہے URL، یونیفارم ریسورس لوکیٹر۔ A URL is the unique address used to locate resources on the web such as web pages, images اور ویڈیوز۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہر ویب سائٹ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی یہ دیکھا www. یہ ایک ہائپر ٹیکس آ گیا، اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہائپر لنک بن جائے گا، ہمیں دوسری ویب سائٹ پر لے جائے گا۔ دا نیکسٹ ون از HTTP اینڈ HTTPS۔ یہ سسٹم ویب پیجز کو لوڈ کرتا ہے، اور HTTP زیادہ سیکیور بھی ہوتا ہے۔ HTTPS زیادہ سیکیور ہوتا ہے کیونکہ اس کے آگے یہ S لگا ہوتا ہے، جبکہ HTTP جو کہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول ہوتا ہے، جو صرف ٹرانسفر آف ویب پیجز ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ وہ جانے کے قابل ہوتا ہے، انسان قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب ہم کلک کریں گے وہ ٹیکسٹ بنے گا، ٹیکسٹ سے ہم ہائپر ٹیکسٹ بنے گا، لنک بنے گا، تو وہ ہم کو کلک کریں گے تو تب ہم ویب پیج پہ جا سکتے ہیں اور ایکسیس کر سکتے ہیں ویب پیج کو۔ دا نیکسٹ ون از ویب براؤزر۔ ویب براؤزر کیا ہوتا ہے، یہ جو آج کل ہم ایکسیس کرتے ہیں اپنی مختلف چیزیں فائنڈ کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور مینی ادر سچ تھنگ دیٹ کین وی ایزیلی فائنڈ آن دا انٹرنیٹ۔ کیا ہوتا ہے ویب براؤزر، یہ ہمارا کروم ہو گیا، سفاری ہو گیا، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو گیا، سفاری ہو گیا، جو ہمیں ایک ویب کنٹینٹ دکھاتا ہے ایک ویب پیج کا۔ اب HTML کیا ہوتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہوتا ہے ہمارے پاس، جو کہ ویب پیجز کو کریٹ کرنے میں کام آتا ہے۔ یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے جس سے ایک ویب پیج بنتا ہے۔ آگے ہے جی کی ڈیفرنس، ان کا مین ڈیفرنس کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ کا اور www کا۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ ایک ہمارے پاس آج کل گلوبل نیٹ ورک بن چکا ہے، جو کہ ہم ایکسیس کرتے ہیں تھرو اپنے راؤٹرز اور تھرو اپنے سم نیٹ ورکس کے۔ www ورلڈ وائڈ ویب، یہ ایک ہمارے پاس انٹر لنک ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی ویب پیج پہ جانے کے لیے اس ہائپر ٹیکسٹ کو کلک کرتے ہیں، وہ کلکیبل جب بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہائپر لنک، اور وہ ہائپر لنک ہمیں کسی بھی ویب سائٹ کا ایکسیس حاصل کرنے میں رسائی حاصل کرتا ہے۔ اور یہ انٹرنیٹ جو ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، راؤٹرز ہو گیا، یہ جو ہمیں ٹاورز ہوں گے، یہ ایک اس کی صورت میں ہمیں فزیکل ایگزسٹنس کی صورت میں ہمیں سگنلز کیپچر کرتے ہیں اور ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں تھرو کس کے، ہمارے پاس جو یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں یونیکلی آئیڈینٹیفائنگ۔ اس کے بعد جو ورلڈ وائڈ ویب ہے اس کے اندر ہمارے پاس URLs آ جاتے ہیں، جیسے کہ یہ www.google.com۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، جو کہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، ویب پیج کو بنانے میں کام آتی ہے۔ نیکسٹ ون از اس کی فنکشنالٹی۔ انٹرنیٹ کی فنکشنالٹی یہ ہے کہ کمیونیکیشن، آج کل کے لوگ تھرو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کمیونیکیشن کے کام آتی ہے، تھرو چیٹنگ، تھرو سوشل میڈیا، اسکرولنگ، ان سب چیزوں کے کام آتی ہے۔ اس کو انٹرنیٹ اس سے پرووائڈ آتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کمیونیکیشن میڈیم اپنا ایزی اور ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں، ایزیلی ریچیبل بنا سکتے ہیں اپنے لیے۔ اور www جو ہوتا ہے، یہ ہم ویب پیج بناتے ہیں اور کسی کو اب ہم نے کوئی ای کامرس اسٹور بنایا یا کوئی نیوز کے لیے بلاگ سائٹ بنائی، اور وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، معلومات شیئر کرنے کے لیے، اکثر اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پیپر کے لیے اس طرح کی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو کہ انفارمیشن شیئر کرتی ہیں اس اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے www اور سم تھنگ جو بھی ان کا XYZ نیم ہوتا ہے .com کے ذریعے۔ اچھا جی، نیکسٹ ون آ جاتا ہے ایپلیکیشن انٹرنیٹ کی اور www کی۔ پہلے انٹرنیٹ کی ایپلیکیشن کیا ہوتی ہیں، یہ ہمارے پاس سب سے فرسٹ آف آل ای میل آ جاتا ہے۔ ای میل کے اندر ہمارے پاس میسیج، ہم ڈیجیٹل میسیجز، اپنی فائل شیئرنگ کر سکتے ہیں، فائل کو ایک رار فارم میں کولیپس کر کے اس کی کوالٹی وائز اس کو بہترین کر کے، مگر فائل وائز اس کو جو فائل کا سائز ہوتا ہے اس کو چھوٹا کر کے سینڈ کر سکتے ہیں تھرو ای میل۔
جس میں ہمارے پاس یاہو آ جاتا ہے، جی میل آ جاتا ہے، آؤٹ لک آ جاتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ون از ای میل. میں نے آپ کو بتایا کہ الاؤ کرتا ہے لائک ڈاکیومنٹ امیجز شیئر کرنے میں. پھر اس کے پاس ہمارے پاس آ جاتا ہے سروسز انٹرنیٹ اپلیکیشنس کی، جس میں زوم آ جاتا ہے جو ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور وائس بھی کر سکتے ہیں. زوم کے بعد گوگل میٹ آ جاتا ہے جو کہ ہم میٹنگز کلائنٹس کے ساتھ کرنے کے بہت ہی نہایت ہی اپلیکیبل ہے آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس فائل شیئرنگ کی مختلف ایپس آ جاتی ہیں. آن لائن گیمز ہمارے پاس آ جاتی ہیں، وہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو ہی ممکن ہے. دا نیکسٹ ون از www اپلیکیشن. ورلڈ وائڈ ویب کی اپلیکیشنز کیا ہیں؟ اب www کی ویب اپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم ویب سائٹ سے انفارمیشن کیپچر کر سکتے ہیں اور ہم انٹرنیٹ کی چیزیں اب گیمز کھیل سکتے ہیں. امیزون ای بے کے پلیٹ فارم پہ جا کر کوئی شاپنگ وغیرہ ہو سکتی ہے. اور انٹرنیٹ بچے اپنی جو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ڈیلی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی کارٹونز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. آن لائن ایجوکیشن ٹولز آج کل بہت ہیں، کورسز مل جاتے ہیں جو کہ ہم یہ سب کچھ www ورلڈ وائڈ ویب کی وجہ سے ہی ممکن ہوتی ہیں. اب آ جاتا ہے ہمارے پاس ہسٹری اینڈ ایوولوشنس. ہسٹری آف انٹرنیٹ اینڈ ہسٹری آف www. اب جو انٹرنیٹ ہے، اب انٹرنیٹ کی ہسٹری کیا ہے؟ اوریجنیٹڈ فرام ARPANET in late 1960, expanded with the introduction of TCP and IP in 1983. Basically, the internet started as a small network. نام تھا اس کا ARPANET in 1960 میں، جو کہ کنیکٹ کرتا تھا ریسرچز کو جب کنیکٹ کرتا تھا تو اٹ بیکم بگر when the TCP IP protocol یعنی کہ رولز آف کمیونیکیشن واز انٹروڈیوسڈ ان 1983. 1960 میں جب ARPANET کے نام سے ایک اسمال نیٹ ورک آیا، یہ کنیکٹ کرتا تھا ریسرچز سے، اور پھر جب یہ کنیکٹ کرنے لگا ریسرچز سے تو اس کے لیے TCP IP پروٹوکول جو کہ 1983 میں انٹروڈیوس کروایا گیا، اس سے یہ ایک لارجر نیٹ ورک بننے کی صورت میں جاتا گیا. اس کے بعد آ جاتا تھا ورلڈ وائڈ ویب. یہ آپ کو پہلے بتایا گیا جیسے کہ ٹم برنی لی نے 1989 میں انٹروڈیوس کروایا تھا، کریٹ کیا تھا تاکہ انفارمیشن ایزیلی شیئر ہو سکے ویب سائٹ کے تھرو. اور یہ پبلک میں جب لوگوں تک پہنچا، ایکسیس لوگوں میں حاصل ہوئی، یہ 1991 میں ہوا. پھر اس کی گروتھ ہوئی اس کی ایک تیزی سے جب اس کو لانچ کیا گیا 1991 میں. اس کے بعد اس کی ایک بہت تیزی سے گروتھ ہوئی، اور پھر لائک موزک اینڈ نیٹ اسکیپ کے ذریعے، ایک پلیٹ فارم کے ذریعے یہ اس کی گروتھ ہوئی، اور یہ ایک پھیلتا www ایک ورلڈ وائڈ ویب، بہت ہی گلوبل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں ایک یہ ورلڈ وائڈ ویب ایک پھر جانا گیا. اور پھر اس سے لوگ اس کی سروسز لیتے تھے. پہلے اتنی پیڈ نہیں تھی ہوتی، اب جا کے اس کی پیڈ سروسز ہو گئی ہیں. تو پھر لوگوں نے اس کا ایکسیس حاصل کیا، اور یہ اب ایک بہت گلوبل ورلڈ بن چکا ہے، اور اب ہر ویب سائٹ اسی کے تھرو ایکسیس کی جاتی ہے. اگلا آ جاتا ہے اس کی امپورٹنس اور اس کا امپیکٹ. فرسٹ ون اس میں آ جاتا ہے کمیونیکیشن، دین انفارمیشن، اکانومی، اور پھر ایجوکیشن. کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آج کل کے لوگ جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، تھرو انٹرنیٹ یہ ایزیلی اب آج کل کے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. آپ کو پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں، جیسے کہ واٹس ایپ ہو گیا، ایمو ہو گیا، وائبر ہو گیا، اسکائپ، ETC، XYZ. اس طرح کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں لوگوں سے بذریعہ انٹرنیٹ بہت ہی آسانی سے. نیکسٹ ون از آتا ہے انفارمیشن. انفارمیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس ہیوج اماؤنٹ میں نالج ہوتا ہے جو ہم www پہ اپلوڈ کرتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ، یہ ہمیں ایکسیس کرنے میں اور ہمارے آج کل کے یونیورسٹیز کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. یہ ہم انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے بھی انٹرنیٹ بہت فائدہ مند ہے. اگلا آ جاتا ہے اکانومی. اکانومی میں ہمیں بزنس گرو کرنے کے لیے
یہ بہت فائدہ مند ہے انٹرنیٹ بائی انیبلنگ لوگ جیسے آج کل کے ای کامرس شاپیفائی کر دیتے ہیں، یہ امیزون کے اسٹور اوپن کرتے ہیں، یہ ایک ان کی اکانومی میں بڑا اثر انداز کرتا ہے اور اس کو ڈیجیٹل بزنس بھی کہا جاتا ہے۔ دا نیکسٹ ون از ایجوکیشن میں it allows people to learn online because when the COVID-19 arrived in 2019، جب COVID-19 آیا تھا تو سب گلوبل پوری دنیا میں ایک یہ بن چکا تھا کہ آن لائن کلاسز ہوتی تھیں اور سب کچھ آن لائن ہی ممکن تھا، کیونکہ باہر تو اس حالات میں نہیں جایا جا سکا، تو پھر اس میں ایجوکیشن آن لائن جو کنورٹ ہوئی اسے نہایت ہی فائدہ ہوا اور یہ پورے ورلڈ میں پھیل گیا یہ آن لائن سروس، اور پھر لوگوں نے اب آج کل کے دور میں بھی لوگ آن لائن سروسز اس کی ایجوکیشن کی حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس میں چیلنجز اور فیوچر ٹرینڈ کی بات کریں گے۔ جو چیلنجز آتے ہیں وہ اس میں ہیکنگ کے آ جاتے ہیں، فزنگ اٹیک کے آ جاتے ہیں، مالویئر کے آ جاتے ہیں، اور اس طرح کی 2-3 اٹیکس ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے، جو کہ ایک سائبر سیکیورٹی تھریٹ میں آ چکے ہیں، اور پتہ نہیں لگتا کہ کس ٹائم کس طرح اور کس وجہ سے ہماری انفارمیشن لیک ہو گئی اور ہمارا جو بھی ای میل وغیرہ ہے اس کے ذریعے ہمارا پورا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا فیوچر ٹرینڈ کیا ہے؟ فیوچر ٹرینڈ یہ ہے کہ 5G جو کہ اب پاکستان میں اتنا نہیں، بٹ 5G جو کہ تقریباً آ چکا ہے، اور یہ فاسٹر کنیکٹیوٹی ہے، یہ 4G 3G سے بھی زیادہ فاسٹر کنیکشن بلڈ کرتا ہے اور لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرے گا، اور یہ آنے والے فیوچر میں بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس انٹیگریشن ود IoT، یعنی کہ انٹرنیٹ آف تھنگس۔ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسمارٹ ڈیوائسز، جو کہ آج کل آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس آج کل آپ کہہ سکتے ہیں یہ الیکسا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، فریج میں جو لائٹس کی جاتی ہیں انسٹال، اور گھروں میں جو لائٹس انسٹال کی جاتی ہے، وہ ایک ڈیوائس آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائس کے تھرو ہم کہیں بھی بیٹھے اپنے گھر کی لائٹس آن کروا سکتے ہیں تھرو دس IoT، اور یہ فیوچر ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ ایک کلک پر، ایک وائس پر ہم اپنے جو بھی ہے ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی۔ پھر نیکسٹ آ جاتا ہے آج کل کے دور میں ہمارے پاس مشین لرننگ آ گئی ہیں، AI آ گئے ہیں، اسمارٹ ڈیوائسز آ گئے ہیں، جس سے ہم بہت ہی ایک واسٹ قسم کا ایک انٹرنیٹ یہ ایکسیس بن چکا ہے، اور ڈینجرس بھی ہے اور اس کے فائدے بھی کافی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اسمارٹر سروسز آ گئی ہیں انٹرنیٹ کی، جس کے ذریعے آج کل کا دور ایک بہت ہی AI نے گلوبل جو کہتے ہیں بنا دیا ہے، اور اس کے ذریعے اب بہت سی ڈینجرس تھنگس بھی ہوتی ہیں۔ ڈینجرس کے علاوہ ہم اس میں اسمارٹ ورک بھی کر سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ اپون اس کہ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کے ہمارے پورے لیکچر کا کنکلوژن یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور جو ویب ہے اس نے ہماری کمیونیکیشن کو، ہمارے کام کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری لرننگ ایکسپیرینس کو، ہماری انفارمیشن ایکسیس کرنے کو، ان سب کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ایکسیسنگ پاور اور ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ایک بہت ہی زیادہ واسٹ ہو چکا ہے، اور یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کا نالج کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، اور ہمارے آفیسز میں، ہمارے کاموں میں یہ کس طرح ہمارے لیے ہیلپ فل بن سکتا ہے، وہ تھرو انٹرنیٹ، جو کہ فیوچر ٹرینڈ بہت ہی بڑا بنتا جا رہا ہے، اس کے لیے کام آتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج والی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، you should have to be thumb up our channel and do comment، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید معلومات ہم دیتے رہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔